اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ جیلمی جہنمی ہے۔ اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے، وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے۔ اللہ کے فضل سے میری سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے۔ اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں، اس کو فوراً لگام دی جائے۔ شرمو جن کے ابوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے، ان کی اوقات کے مجھے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو؟ بے شرمو، تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹورے ہیں جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے انداموں کے کلمے پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق علی انصاری سنی حنفی بریلوی گجرات سے۔ جیسے کہ دور کا ایک فتنہ ہے جس کا نام ہے مرزا علی پلمبری، یہ پاکستان میں رہتا ہے اور علماء پر بھوکتا رہتا ہے۔ علماء پر کیا کہوں، یہ تمام لوگوں پر، صحابہ اکرام پر اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس نے ابھی کچھ دن پہلے اس نے ایسی بات کی تھی کہ اس کے خلاف کیس بھی درج ہوا تھا کہ معاذ اللہ جب توحید بیان ہوگی تو نبی کی گستاخی تو آٹومیٹک ہوگی، یعنی کہ جو صحابہ اکرام توحید کی دعوت لے کر گئے تھے پوری دنیا میں، تو معاذ اللہ رب العالمین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے تھے۔ اور گستاخ رسول کے تعلق سے بالکل متفقہ فتویٰ ہے کہ گستاخ رسول کافر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے وہ کافر ہے، جو اشارتاً بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو وہ کافر ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے پلمبری کہ جب توحید بیان ہوگی تو آٹومیٹک گستاخی ہوگی، آٹومیٹک گستاخی، یعنی تمام صحابہ اکرام کو معاذ اللہ گستاخ رسول ہے۔ یہ اس کی منمانی باتیں تھی، یہ میں نے چند ایک تمیزی بات کی ہے۔ اور اس کے بعد یہ اکثر یہ ہمارے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ایک عبارت ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس عبارت کو بار بار یہ اچھالتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور ہم لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ ان کی طرف منسوب ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ لکھنے والا بھی کافر، فلاں کافر، جگہ کافر، چھاپنے والا کافر، ان کو کافر کو ان کو کافر کو، آپ یہ کہے گا میں سب کو مسلمان مانتا ہوں۔ اسی ویڈیو میں دیکھیے گا کافر بھی کہے گا، پھر کہے گا میں سب کو مسلمان مانتا ہوں۔ پہلے لکھ کے اپنے من مانی باتیں کرتا ہے لوگ، اس کے بلائنڈ فالوور جو ہے کہتا ہے قرآن حدیث سے بات کرتا ہے، قرآن حدیث دکھا کر کے اپنی من مانی تشریح کرتا رہتا ہے، من مانی باتیں لوگوں کو منہ میں ڈالتا رہتا ہے۔ اس کے جتنے فالوور سب بنتے ہیں، اور ان کے اندھے فالوور بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ وہ قرآن حدیث سے جو باتیں کرتا ہے ہم بس اسے مانتے ہیں۔ ارے جاہل، تجھے کیسے معلوم کہ وہ قرآن حدیث سے ہی بات کر رہا ہے؟ وہ تو صرف قرآن حدیث دکھاتا ہے، قرآن حدیث دکھا کر من معنی تفسیر کرتا ہے، چاہے قرآن کی آیت میں ہو گیا چاہے حدیث مبارکہ میں ہو گیا، اور جو حدیث ضعیف ہوتی ہے تو اس کو صحیح بولے گا، اور جو صحیح حدیث اس کو ضعیف بولتا ہے، اور اس کے بلائنڈ فالوور جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو قرآن حدیث سے بولتا ہے تجھے تو معلوم بھی نہیں، تجھے تو اردو کی صرف حدیث آتی ہے، عربی آتی بھی نہیں، تو تجھے تو کیسے معلوم؟ اس کے جس کے اندر فالوور ہے سب یہی بات کرتے ہیں۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو یہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے یہ جو منسوب باتیں ہیں، جس کو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی رشت بحث کی جلد نمبر 2 میں اس کو لکھا ہے، یہ واقعے کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، ٹھیک ہے؟ یہ واقعے کو نقل کیا، حالانکہ نقل کرنے سے عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی اتنی ساری درجنوں کتاب کی حدیث کی کتابیں ہیں جس میں ضعیف حدیث ہے تو چھوڑو، موضوع حدیث ہے، تو کیا وہ کتاب کو لکھا لیا جائے گا؟ نہیں، وہ تو دکھانے کے لیے کہ ضعیف حدیث موضوع حدیثیں بھی ہیں، تو اس میں یہ بات ہے کہ نہیں موضوع حدیثیں بھی نہیں رہیں گی، اور بہت ساری باتیں سارا بیٹھا کرتا رہتا ہے۔ بس یہ بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں بھی موضوع حدیثیں ہوتی، حدیث کتابوں میں بھی موضوع حدیثیں ہوتی، تو یہ تو تصوف کی کتابیں ہیں، تو اس میں ضروری نہیں کہ ساری باتیں اس میں وہی ہو۔
منسوب باتیں ہیں میں ثابت بھی کر دیتا ہوں کہ منسوب ہے یہ بات ہے، یہ واقعی میں بات نہیں ہے اور اس کا ہم ڈیپینڈ نہیں کرتے کیونکہ یہ منسوب ہے. منسوب بات کا کیا ڈیپینڈ کریں گے. بہرحال دیکھیے میں کتاب پیش کر رہا ہوں، ہسٹ بحث کا میں حوالہ دیتا ہوں، لکھا ہوا ہے اور پھر میں پورا مکمل حوالہ دے کر کے اس میں وضاحت کرتا ہوں. اور یہ مرزا پلمبری کے جو لائن فالوور ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ تم اس کو فارسی کی کتاب میں دکھاؤ، سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب دکھاؤ، اور میں دکھاؤں گا کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سرکار خواجہ بختیار کاشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں. میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب دکھاؤں گا جو 400 سال پہلے کے بزرگ ہے. تم ان سے پہلے کے بزرگوں کی کتاب سے دکھاؤ گے، ان سے پہلے کے بزرگ کتاب سے دکھاؤ گے کہ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے اور دلائل کے ساتھ پیش کرنا، اور میں دلائل پیش کرتا ہوں ان کی کتاب سے. بہرحال دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ صفحہ نمبر 83 پر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے اپنا مرید بنا ہے. تو فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. ٹھیک ہے نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور چشتی اللہ کا رسول ہے. تو یہ جو بات لکھی ہے یہ منسوب باتیں ہیں. کیوں؟ میں حوالہ بھی پیش کر دیتا ہوں. پہلے کی اس میں تضاد ہے. مجدد البتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک جو شخص تھا وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا، اور ہسٹ بحث میں لکھا ہوا ہے اور بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا. اور ایک کتاب ہے میرے پاس میں، اس میں لکھا ہوا ہے یہ حکایت فرمائی کہ ایک مرتبہ کوئی شخص شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگا کہ آئے اپنا مرید بنا لے. تو اس فرمایا کہ اس شرط پر مرید کرتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا ویسا ہی کرنا. تو عرض کی کہو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. تو اس میں جو الگ الگ کتابوں میں الگ الگ نام آ رہے ہیں، تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ یہ صحیح سند کے ساتھ بات ثابت نہیں ہے. الگ الگ کتابوں میں الگ الگ نام، سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ کتابوں میں نام آ رہے ہیں، کچھ کتابوں میں نام آ رہے ہیں سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب، اور کچھ کتابوں میں جیسے کہ مجدد البتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب میں ہے شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاٹک مرید ہے. 3 کتابوں میں 3 الگ الگ نام ہیں. تو اب مجھے کوئی جو مرزا کا بلائنڈ فالوور ہے، اب مجھے بتائیں یہ ثابت کن سے ہے، سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان 3 میں سے صحیح سند سے ثابت ہے کن کا، پہلے وہ تم ثابت کرو اور میں ثابت کرتا ہوں. اور بہرحال منسوب باتیں تو میں دکھا سکتا ہوں، منسوب باتیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگ رسول اللہ کہے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ آج کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب میں دکھا رہا ہوں آج سے 1300 سال پہلے کی کتاب ہے. تاریخ طبری سے میں دکھا دے رہا ہوں کہ گڑی ہوئی روایتیں تو اس سمے بھی گڑی گئی تھی، ضروری نہیں ہے. دیکھیے میرے پاس تاریخ طبری ہے جلد نمبر 4 میں، اور حضرت علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری المتوفی 310 ہجری کب کے ہیں، 310 ہجری کے، اور چل رہا ہے کون 1444 ہجری. ٹھیک ہے، اب میں عبارت پڑھ کے سنا دے رہا ہوں کہ گڑی تاریخ کی کتابوں میں بات ہی گڑی، تو کیا ان کو تم عقیدہ بنا لو گے. جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 133 عبارت میں پڑھ کے سنا رہا مکمل، دیکھیے گا. مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس نزدیک میرے پاس رتبہ کو کم کر دیا. دیکھو گے جب یہ آئے تو جہاں تک ہو سکے ان کو خوب نکالنا اور ستانا. عرض جو شخص پہلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا ابن خطاب تھا. حاجیوں نے اسے بہت ہی پریشان کیا تھا. اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ. اب کہو کہ ان لوگوں نے بھی نعوذ باللہ معاذ اللہ رب العالمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا. یہ تو منسوب باتیں، یہ تو گڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ تو ہم خود کہتے ہیں. تو جب صحابی رسول کی طرف کوئی منسوب باتیں ہیں تو ان کو بھی ہم کہتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں کہ یہ گڑی ہوئی باتیں ہیں. تو کیا یہ تصوف کی کتابوں میں گڑی ہوئی باتیں نہیں ہو سکتی؟ جب تاریخ کی کتابوں، وہ بھی آج کی کتاب نہیں ہے، یہ 310 ہجری کی کتاب ہے. ان کا تو کتاب کا پتہ نہیں. اب وہ رہی بات یہ میں نے کہا کہ گڑی ہوئی باتیں ہیں سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف، تو ان کا حوالہ لے لو مجھ سے، میں تو حوالہ دے دیتا ہوں. اب تم دو کہ وہ گڑی ہوئی عبارت نہیں ہے، میں تو 3 حوالے دے چکا الگ الگ. اب دیکھیے میرے پاس کتاب ہے
سرکار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب ہے. کتاب کا نام اخبار الاخیار ان کی کتاب ہے, جو آج سے 450 سال پہلے کی بزرگ ہیں. ٹھیک ہے, ان میں انہوں نے ٹائٹل ہی باندھا ہے غیر مسند ملفوظات. انہوں نے کیا فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام فرید الدین اور شیخ الاسلام قطب الدین اور خواجہ چشت میں سے کسی نے کوئی شخصیت نے کوئی کتاب تسلیم نہیں کی. خواہاں کا جاہل لوگوں نے ان کے نام سے کتابیں چھاپ رکھی ہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ سرکار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 450 سال پہلے انہوں نے یہ بات لکھی کہ خواہاں خواہ لوگوں نے ان کے نام سے کتابیں چھاپ رکھی ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی مرزا کا بلائنڈ فالوور ہے تو ان سے پہلے کے بزرگ کو ثابت کر کے دکھائے مجھے کہ ان کی یہ کتابیں ان کی ہی لکھی ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے 450 سال پہلے کے بزرگوں کا حوالہ پیش کیا ہے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور سرکار اعلیٰ حضرت میں بھی ان کو نقل کیا, ضروری نہیں کہ وہ صحیح صنعت سے ثابت ہو, جو کہ ہم نے دکھا دیا تقریباً 450 سال پہلے کے بزرگ. اب کوئی بلائنڈ فالوور جو ہیں جو گھومتے رہتے ہیں اور یا پھر معاذ اللہ ربی وہاں بھی اعتراض کرتے ہیں, تو اعتراض کرتے ہیں تو آئے مجھ سے بات کر لیں اس بات پر کہ واقعی میں معاذ اللہ ربی العالمین سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کرنا پڑھایا ہے تو صحیح صنعت سے ثابت کرو, اور ہم دکھائیں گے کہ وہ بات ثابت نہیں ہے. تم جھوٹا الزام لگاتے ہو, سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بدنام کرتے ہو, دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہو, جو کہ یہاں پر ٹائٹل ہی باندھا ہوا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ غیر مسند ملفوظات. غیر مسند ہے, وہ مسند ہی نہیں ہے, اور میں نے حوالہ پیش کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اور یہ مرزا بلائنڈ فالوور کو میں حوالہ دے دیا ہوں, آئے مجھ سے بات کر لے اس بات پر جو لوگ اچھالتے رہتے ہیں. اور مرزا پلمبری تمہاری تو اوقات نہیں ہے بات کرنے کی, تم تو 4x4 کے کمرے میں 10x10 کے کمرے میں تو بھوکتے ہو, تمہارے چیلے بھی ایسے اندھے ہیں. وہابیوں کو بھی چیلنج کرتا ہوں مجھ سے بات کرے اس بات پر, اس بات پر مناظرہ کر لیں مجھ سے. جو بھی الزامات تم سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ پر لگاتے ہو, بہت سارے الزامات لگاتے ہو, آئے مجھ سے بات کر لیں, کسی بھی موضوع پہ آ کے مجھ سے بات کر لیں. ٹھیک ہے, کال کریں, مجھ سے بات کریں. اور میں نے سارے حوالے یہاں پیش کر دیے, دعا میں یاد رکھیے گا. اور ہمارے سنی بھائیوں سے چینل کو سبسکرائب کریے, لائک کریے, کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.